طب کی دنیا کا قدیم اور جانا پہچانا نام، گلزار صحت دواخانہ رجسٹرڈ، ہر بیماری کی شافی علاج کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا معالج حکیم راشد محمود علوی۔ آج کا میرا موضوع ہے پیچش، جسے زہیر اور ڈیسینٹری بھی کہتے ہیں۔ ناظرین، ویڈیو دیکھنے سے پہلے میرا چینل گلزار صحت کو سبسکرائب کر لیں، شیئر کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے اور آپ اس سے مستفید ہو سکیں۔ اس مرض میں آنتوں میں اور بالخصوص بڑی آنت میں زخم یا ورم بن جاتے ہیں، جس سے آنت میں پانی جذب کرنے کی صلاحیت کم یا ختم ہو جاتی ہے۔ پیٹ میں مروڑ پڑنے لگتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ درد اور اجابت بار بار آتی ہے۔ قدیم اطباء نے اس کی دو اقسام بیان کی ہیں، زہیر صادق اور زہیر کاذب۔ زہیر صادق اتنے سخت نہیں ہوتے، جلد علاج کی مدد سے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ صادق پیچش میں آنتوں میں سدے نہیں ہوتے، بلکہ عام کوئی بھی قابض غذا یا دوا جو ہے وہ دیں گے تو وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ لیکن جو زہیر کاذب ہیں وہ جلدی ٹھیک نہیں ہوتے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے پیٹ کی صفائی کی جائے، کیونکہ وہ پیٹ میں سدہ پڑ جاتا ہے، جس کی وجہ سے اجابت بار بار آتی ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ روغن بیض انجیر، جسے کسٹر آئل کہتے ہیں، پہلے وہ دیں تاکہ پیٹ کی صفائی ہو جائے، سدے خارج ہو جائیں، اور اس کے بعد کوئی بھی قابض غذا یا دعا دیں گے تو انشاءاللہ العزیز اس سے مریض ٹھیک ہو جاتا ہے۔ جدید تحقیق کے مطابق یہ ایک متعدی بیماری ہے، یعنی ایک مریض سے دوسرے مریض میں منتقل ہونے والی بیماری ہے۔ اس کے علاوہ یہ گندے پانی، مکھیوں، کچے پھلوں وغیرہ کی مدد سے بھی یہ پھیل جاتی ہے۔ تو صفائی کا بالخصوص خیال رکھا جائے۔ اس کی چند ایک علامات بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ پتلے دست آتے ہیں، آہستہ آہستہ شروع ہوتے ہیں، پیٹ میں مروڑ شروع ہوتی ہے، پیٹ میں درد ہوتا ہے، حاجت بار بار ہوتی ہے۔ بڑوں کی نسبت بچوں میں اور مردوں کی نسبت عورتوں میں یہ مرض زیادہ ہوتا ہے۔ دست جو ہے یہ خونی یا سیاہی مائل بھی ہو سکتے ہیں۔ مریض کو شدید پیاس لگتی ہے اور مریض نڈھال ہو جاتا ہے۔ اور اس کے علاج میں ایک احتیاط ضروری ہے کہ دستوں کو جو ہے وہ فوری طور پہ بند نہیں کرنا چاہیے، بلکہ پہلے کسٹر آئل دے کر سدوں کو خارج کر لینا چاہیے، پھر دستوں کا علاج کرنا چاہیے۔ اور کسٹر آئل جو ہے وہ مریض کی کنڈیشن کے مطابق اور عمر کے مطابق دیتے ہیں۔ بڑے جو عمر کے لوگ ہیں وہ 2 سے 3 چمچ ایک ٹائم میں نیم گرم دودھ کے اندر ملا کے لے سکتے ہیں۔ بچوں کو 1 چمچ تک دیں، اور نومولود بچوں کو جو ہے وہ پیٹ کی مالش کریں، اوپر سے نیچے کی طرف پیٹ کی مالش کریں گے تو اس سے اس کے سدے خارج ہو جائیں گے، اور اس کے بعد اس کا علاج کریں گے۔ اس کے لیے نسخہ بھی نوٹ فرما لیں۔ 2 نسخے میں لکھوا دیتا ہوں، دونوں مجرب ہیں، اس میں سے کوئی بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، سونف 50 گرام، بیل گری 10 گرام، دھنیا خشک 10 گرام اور کوزہ مصری 30 گرام۔ 4 چیزیں ہیں، ان کو پیس کے صفوف بنا لیں۔ آدھی چمچ دن میں 3 سے 4 مرتبہ دے سکتے ہیں پانی کے ساتھ۔ اور دوسرا نسخہ جو ہے وہ رال سفید اور موچرس، 2 چیزیں ہیں، دونوں ہم وزن لے لیں، صفوف بنا لیں، اور چھوٹی چمچ کا چوتھائی حصہ یعنی 2 سے 3 گرام دن میں 3 سے 4 مرتبہ، 5 مرتبہ بھی دے سکتے ہیں، پانی کے ساتھ استعمال کروائیں۔ انشاءاللہ العزیز 2-4 خوراکوں سے ہی آپ کے دست ٹھیک ہو جائیں گے، آپ صحتیاب ہو جائیں گے۔ اور اس کے بعد غذا میں نرم غذائیں استعمال کریں،
زود ہضم غذا ہو، نرم غذا ہو، دلیا، کھچڑی، ساگودانہ اور اس طرح کی چیزیں استعمال کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔